تو پیارے بچوں، پھر آگے بڑھ رہے ہم اس سے۔ اب لوگوں کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ پہلے جو آپ کا جو بھی سبق ہوتا ہے یا نظم ہوتی ہے اس میں پہلے شروع میں پڑھیے، سوچیے اور بولیے کے عنوان سے کچھ عبارت یا کچھ اشعار دیے جاتے ہیں۔ چونکہ نثر ہے اس لیے یہاں پر عبارت دی گئی ہے، اور یہ عبارت بھی اسی سبق سے لی گئی ہے۔ تو میں اس کی بلند خوانی کروں گا، ذرا پڑھوں گا، آپ لوگ سے توجہ سے سماعت فرمائیے اور سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے، چونکہ یہ عبارت آپ کے اسی شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا اس میں کی ہی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ یہاں رہتے رہتے اب مجھ پر وحشت طاری ہونے لگی، ہر طرف ٹریفک کا شور، بلند و بالا عمارتوں کا جنگل، اور ان بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور دولت کے انبار لگانے کی دھن میں پست ہوتی ہوئی انسانیت۔ پہل جب میں اپنے گاؤں سے آیا تھا تو مجبور، معذور اور غربت کے مارے سسکتے انسانوں کے دکھوں کو دیکھ کر دل تڑپ اٹھتا تھا، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے میرا دل بھی پتھر ہونے لگا ہے۔ بڑی سے بڑی تکلیف دہ بات کو دیکھ کر بھی سرسری گزر جاتا ہوں۔ کیا کہوں، بس میرا گاؤں، میرے لوگ بہت یاد آتے ہیں۔ یہاں تو یہ حال ہے، مصرع ہے، مصرع کو شناخت کے لیے آئین لکھا جاتا ہے۔ یہ عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ۔ تو یہ عبارت ہے، اور اس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا، چونکہ یہ عبارت پھر دوران سبق بھی آتی ہے آپ کو، تو یہیں پر تشریح کر دی گئی تو بہتر ہوگا۔ تو خیر، اس کے چند سوالات ہیں جو تفہیم کے لیے کہ آپ نے کہاں تک سمجھا ہے وہ جانچنے کے لیے اکثر کلاس روم میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود اس کو پڑھتے، اس کے بعد آپ کے جو بھی استاد ہیں وہ آپ کو سوالات کرتے، اس کے جوابات آپ خود دیتے۔ لیکن چونکہ یہاں پر ہم ایک ویڈیو لیسن لے رہے ہیں تو لہذا آپ سے انٹریکٹ ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے، صرف کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کی طرف سے کیا رسپانس ہے، کیا جواب ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ لہذا امید یہ رکھتے ہیں کہ آپ اس کے جوابات بخوبی دیں گے۔ تو مصنف یہاں پر کہہ رہا، خود اپنے طور پر اس کی اپنا تخیل ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہاں رہتے رہتے مجھ پر وحشت طاری ہونے لگی۔ رہتے رہتے وحشت، وحشی پنا، جنگلی پن بھی بول سکتے ہیں اس کو، مگر بے چینی بھی یہاں پر آتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ٹریفک کا شور ہے۔ آپ لوگ گئے ہوں گے شہروں میں کہ کیا حالت ہوتی ہے، بہت بلند بالا عمارتیں ہوتی ہیں وہاں پر، عمارتوں کا جنگل کہہ رہا ہے یہاں پر، عمارتوں کا جنگل۔ جنگل میں کیا ہوتا ہے؟ درخت تسلسل میں ہوتے، بہت زیادہ درخت کا احاطہ اس کے اندر کیا جاتا ہے تو ہم اس کو جنگل کہتے ہیں، جو خود بخود اگتے ہیں۔ اصل اس کی تعریف یوں ہے۔ تو یہاں پر اس کو مصنف استعاراتی ترکیب استعمال کر کے کہہ رہا تھا کہ عمارتوں کا جنگل، شہر نہیں، اتنی عمارتیں ہیں کہ جگہ ہی نہیں ہے وہاں پر، عمارتیں ہی عمارتیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو جنگل ہے۔ اور ان بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر، یہاں پہ انسان جو شہر کا ہوتا ہے اس کی طرف بتا رہا ہے کہ وہ انسان کر کیا رہا ہے، اچھی سے اچھی عمارت بنانے کی چکر میں لگا ہوا ہے، بڑی سے بڑی عمارت، خوبصورت سے خوبصورت عمارت بنانے کی اس کی دھن ہے، اس دھن میں وہ دولت کے انبار لگانا چاہتا ہے۔ دولت ہے تو ہی عمارت تعمیر ہوگی، پھر وہ عمارت کے مینٹیننس کے لیے بھی دولت ہوگی، لہٰذا وہ دولت کے انبار، بہت زیادہ دولت وہ کمانا چاہتا ہے۔ اور پھر جب یہ کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا، یہ یہاں پر جو انسانیت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی انسانیت، انسان کے اندر اگر انسانیت ہے تو پھر انسان ہے، نہیں تو وہ پھر آدمی کی طرح ہے۔ ہاں، کیا پست ہو رہی انسانیت؟ دیکھیے اب خود اپنے طور پہ یہاں مصنف بھی وہاں گیا، شہر میں آباد ہو گیا، وہ شہر میں بس گیا، تو کہہ رہا ہے کہ میرے اندر بھی وہ چیزیں آ گئی جو کہ شہر میں رہنے والوں کے اندر ہوتی ہیں۔ پہل میں جب اپنے گاؤں سے آیا تھا تو مجبور، معذور، غربت کے مارے سسکتے انسانوں کے دکھوں کو دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھتا تھا۔
कुछ भी नहीं करता, मगर कम अज़ कम उसके दिल में एहसास तो पैदा होता। अगर कोई मजबूर को देख लेता, माजूर को देख लेता, गरीब को देख लेता, सिसकते हुए लोगों को देख लेता, तो उसके अंदर इंसानियत थी, एहसास पैदा होता था। कुछ भी नहीं करा तो कम अज़ कम दिल के अंदर एक उसके तड़प उठती थी और वो सोचता था कि कितने मजबूर इंसान हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जब इसके माहौल में वो घुल मिल गया शहर के, धीरे धीरे इसका दिल भी पत्थर होने लगा। यहाँ पे दिल पत्थर, यहाँ फिर इस्तिआराती तरकीब मुसन्निफ इस्तेमाल कर रहा है कि पत्थर हो गया दिल, मजबूत हो गया, जिस तरह पत्थर मजबूत होता है। यानी अब उसके अंदर तड़प बाकी नहीं रही, अब उसके अंदर लोगों को देखकर बेचैनी नहीं होने लगी। अब उसके अंदर कोई माजूर को देखता है तो कोई उसको ख्याल पैदा नहीं होता कि इसकी कुछ मदद की जाए। बड़ी से बड़ी तकलीफ दे बात को देखकर भी सरसरी गुजर जाता हूँ, बिल्कुल यूँ ऐसा अनजान मार के जिस तरह से चले जाता हूँ, कोई मुझे एहसास नहीं होता। क्या कहूँ, बस मेरा गांव, मेरे लोग बहुत याद आते हैं। अब गांव का जो तसव्वुर है उसका, गांव के जो लोग हैं, वहाँ की हमदर्दी, वहाँ की एक दूसरे से चाहत, एक दूसरे की इज़्ज़त, वो तमाम चीज़ें उसे याद आती हैं। और यहाँ का जो हाल है, शहर के लिए एक मिसरा कह रहा है कि अजब जहाँ है न खफस है न आशियाना है। ये दुनिया ही चला गया, यहाँ पर ना तो खफस है ना ही आशियाना है, न क़ैद खाना है यहाँ पर, ना ही कोई अच्छा सा घर है। अब ये सवालात के जवाबात आप दे देंगे इंशाअल्लाह ये तवक्को के साथ। मज़मून में यहाँ से क्या मुराद ली गई है? शहर की खुसूसियात क्या होती हैं? ट्रैफिक का शोर होता, बुलंद बाला इमारतें होती, वहाँ में इंसानियत पस्त होती रहती है, वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग होता है। ये चीज़ें, इंसानियत की पस्ती के असबाब क्या है? वही जो कि उसे धन दौलत कमाने की धुन सवार होती है, बड़ी से बड़ी इमारतें की उसकी ख्वाहिश होती है, तामीर करने की ख्वाहिश होती है, उसमें वो पस्त होते रहता है। मज़मून निगार का पहले क्या हाल था? अब यहाँ पर जो पहले हाल ये था कि अगर किसी माजूर को, किसी मजबूर को, किसी गरीब को, यानी कोई भी जिसका पुरसान हाल नहीं है, उसको देखता तो उसे एहसास पैदा होता, वो तड़प उठता था। लेकिन आज वो उसके अंदर वो चीज़ नहीं है। ये जब जहाँ है ना खफस ना आशियाना। मज़मून निगार इस मिसरे के ज़रिए क्या कहना चाहता है? इस मिसरे के ज़रिए ये कहना चाह रहा मज़मून निगार के, यहाँ पर जो दुनिया है, यानी शहर की जो दुनिया है, बिल्कुल अलग है। ना ही यहाँ पर कोई, या तो क़ैद खाना कहा जा सकता है शहर को, ना ही बड़ा आशियाना कहा जा सकती है। उनके बेहिस्सी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।